السلام علیکم کلاس سیکنڈ، آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیں اور آج ہم اس بک سے پڑھیں گے لاسٹ چیپٹر، سبق نمبر 19 علم کا پھل، پیج نمبر 70۔ تو اب سبھی بچوں کی کتابیں کھل چکی ہیں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم سب اس سبق کو پڑھنا۔ علامہ اسامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ بچپن میں وہ بہت غریب تھے، لیکن انہیں علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ علم کے شوق میں انہوں نے بہت پریشانیاں اٹھائیں، بڑی محنت سے علم حاصل کیا، تب انہیں علم کا بہت عمدہ پھل ملا۔ علم کی بدولت ان کی غریبی ختم ہو گئی، انہیں بہت ترقی حاصل ہوئی۔ انہوں نے اتنا بلند مقام حاصل کیا اور اتنی دولت کمائی کہ لوگ ان پر رشک کرتے تھے، اور وہ اتنے مشہور ہوئے کہ آج بھی ان کا نام زندہ اور مشہور ہے۔ ان کا بچپن بہت غریبی میں گزرا تھا۔ غریبی کی وجہ سے نہایت تنگ و پریشان رہتے تھے۔ پہننے کو پھٹے پرانے کپڑے ہی ہوتے، کھانے کو کبھی مل جاتا تو کبھی فاقہ ہی کرنا پڑتا تھا۔ پھر بھی ہر روز صبح ہوتے ہی پڑھنے کے لیے نکل جاتے۔ ان کے شہر بصرہ میں کوئی کالج یا اسکول نہیں تھا۔ عالم اور استاذ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھاتے تھے، انہیں الگ الگ مضمون پڑھنے کے لیے الگ الگ استاذوں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ان کی گلی میں ایک سبزی والے کی دکان تھی، وہ آتے جاتے ان سے پوچھتا تھا، کس کس کے پاس جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ پھر ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا، میاں کتابوں میں کیوں خواہ مخواہ مغز کھپاتے ہو؟ مغز یعنی کہ دماغ، ان میں کیا رکھا ہے؟ میں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم اپنی ساری کتابیں مجھے دینا چاہو تو ایک روٹی کے بدلے بھی نہ لوں۔ میری بات مانو، کوئی ایسا کام سیکھ لو جس سے تمہیں روزی روٹی مل سکے، تمہارے یہی دن سیکھنے کے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی انسان پڑھا لکھا ہوگا وہی علم کی طاقت کو سمجھ سکتا ہے، علم کی قدر کر سکتا ہے۔ جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھے کہ ہاں پڑھائی آخر ہے کیا، علم ہے کیا، تو وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہاں کتنا پاور ہوتا ہے علم میں، ایجوکیشن میں کتنا پاور ہے۔ یہ ایک بنا پڑھا لکھا انسان نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا اس بات کو۔ امام اسامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی روز کی ایسی باتوں سے تنگ تھے۔ آخر یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت سویرے اندھیرے میں ہی گھر سے نکل کر چلے جاتے اور رات کو بہت دیر سے واپس آتے۔ اس طرح سبزی فروش کا سامنا نہ ہوتا۔ ان کی غریبی اور تنگ دستی کا حال یہ تھا کہ گھر کی اینٹیں اکھاڑ کر بیچ دیتے اور جو کچھ ملتا اس کو گزارا کرتے۔ آخر چند برسوں میں اپنے شوق اور محنت سے اتنا علم حاصل کر لیا کہ شہر بھر میں عزت اور شہرت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ شہر کے حاکم نے انہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہارون کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ شہر بغداد میں رہتا تھا، اسے اپنے بیٹے شہزادے محمد امین کے لیے بہت عمدہ قسم کے استاذ کی ضرورت تھی، جو اسے ان تمام مضامین اور علم و ہنر میں قابل بنا دے جو خلیفہ بننے پر اس کے کام آئے۔ خلیفہ نے انہیں ایک عالیشان محل میں رکھا جس میں ہر قسم کا سامان سجا ہوا تھا۔ بہت سے ملازم ان کی خدمت کے لیے مقرر کیے اور حکم دیا کہ شاہی باورچی خانے میں جو کھانا خاص خلیفہ کے لیے تیار ہوتا ہے، روزانہ اسی میں سے ان کے لیے پہنچایا جائے۔ 2000 اشرفیہ ماہانہ ان کی تنخواہ مقرر کی۔ خلیفہ خود بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا، ان کی سفارشیں مانتا تھا۔ لوگ انہیں بڑے بڑے قیمتی تحفے دیتے، جس سے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی۔ ان کے کہنے پر اس دولت سے ان کے دوستوں نے ان کے پرانے گھر کی جگہ ایک شاندار محل بنا دیا۔ جب شہزادے نے سارے علم حاصل کر لیے تو خلیفہ نے ان کا امتحان لیا اور خوش ہو کر امام صاحب کو بہت انعام دیا۔ تمام وزیروں اور دوسرے درباریوں نے بہت سارے تحفے دیے، جن سے ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ جمع ہو گیا۔ سب نے انہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ بصرہ پہنچے تو خلیفہ کے حکم کے مطابق سارے شہر نے ان کا استقبال کیا۔ خود بصرہ کے حاکم نے شہر کے باہر آ کر ان کا شاندار خیر مقدم کیا۔ ایک عظیم الشان جلوس کی شکل میں بڑی عزت کے ساتھ انہیں ان کے محل میں پہنچایا۔ گلی والے سبزی فروش نے یہ حال دیکھا تو اس کا منہ پھٹا رہ گیا۔
सच है, इल्म बड़ी दौलत है, मेहनत कभी ना कभी ज़रूर रंग लाती है। जो मेहनत से इल्म हासिल करते हैं उन्हें देर सवेर उनकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बच्चों, इस सबक से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है? आज आप लोग छोटे हैं, ठीक है, क्लास सेकेंड में हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, दिल लगा कर पढ़िए। आज मौका है, आज आज जो पढ़ेंगे वो आपके 10 साल 15 साल के बाद आपको ये मतलब इस चीज़ का एहसास होगा कि आपने क्या हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। आपको क्या जो भी मुकाम मिलेगा उसकी जो बुनियाद होगी वो तालीम ही होगी, जो आज आप लोग हासिल कर रहे हैं, जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, घर पर पढ़ते हैं। आप लोगों की जो ये एज है, जो उम्र है, वो आप लोगों की सिर्फ खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है। इसके अलावा आप पर और भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप लोगों को अल्लाह के फज़ल करम से पढ़ने का मौका मिला है तो आप लोग पढ़िए, चाहे जैसे भी। आप लोगों के माँ बाप भी आप लोगों पे बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स भी मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत का फल जो है तो अभी नहीं तो आगे चल के ज़रूर दिखेगा, ज़रूर मिलेगा। और हम सब टीचर्स के लिए क्या है कि हम जो पढ़ाते हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसको सीखिए, और हो सके तो दूसरों को भी। जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोग कोई ना कोई आप लोग कुछ ना कुछ करियर के लिए चुनेंगे, तो अगर टीचर बनेंगे तो ये जो पढ़ रहे हैं उसको आप लोग दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तो आज जो पढ़िएगा उसका फल जो है आप लोगों को बहुत सालों के बाद मिलेगा, मगर इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर। तो इल्म वो दौलत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती है, और अगर आप लोगों को अल्लाह ने मौका दिया है इल्म हासिल करने का तो आप लोग उसकी पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है, इल्म हासिल करने की पूरी कोशिश कीजिए, और इंशाल्लाह आप लोग एक दिन बहुत कामयाब होंगे। और ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट सबक भी, और ये सिलेबस भी जो भी आप लोगों का है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक से एक एक चैप्टर करके अच्छे से लर्न करते रहिएगा। जितनी भी दुआएं इस बुक में हैं वो सब आप लोग लर्न करते रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, तो उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।